بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ زندگی ہمیشہ خوشیوں کی راہ پر تو نہیں چل سکتی۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کی عبادت میں اس کی آزمائش اور صبر بھی شامل ہے۔ ہم تو ایک معمولی انسان ہیں، اللہ نے تو اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے۔ اس آزمائش کے بعد جو زندگی اللہ انعام کے طور پر آپ کو عطا کرے گا، اس کی وجہ سے آپ اپنی مشکلوں کو ہی بھول جائیں گے۔ تو بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کا بھی اچھا وقت ضرور آنے والا ہوگا انشاءاللہ۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، صرف کن فیکن پر یقین ہوتا ہے۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی جانتا ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں، اللہ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں، احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ملتی ہے جہاں وہ کھوئی ہو، سوائے اعتبار کے۔ جہاں اعتبار کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کریں، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ چپ سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو فوراً معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب بارات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی تھی۔ عقل تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو اس خاکی انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو، لفظوں کے مطلب تو ہزار نکلتے ہیں۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ زندگی میم کا ایک مختصر سا حصہ ہے، ملاقات، ملال، محبت اور موت۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ جیسے کوئی ایسا برائی کا کام کرتا ہو جس کو اس کے وارث جاری رکھیں۔ اللہ تمہاری محبت کبھی قضا نہیں ہونے دیتا جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو۔ ہر وہ شخص بے وفا اور ناقابل اعتبار ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ شکر زبان پر ہو اور دل میں نہ ہو تو وہ ایسے سکے کی مانند ہے جو دنیا کے بازار میں چل جاتا ہے۔ شکر زبان کے ساتھ دل میں بھی ہو تو ایسے خزانہ بن جاتا ہے جس کی وسعت سے زمین بھر جاتی ہے اور اونچائیاں آسمان سے جا ملتی ہیں۔ جب مصیبت میں بھی پریشانی نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پناہ میں ہو، اور جب راحت میں بھی پریشانی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ میں ہو۔ بعض اوقات دل ایک عجیب سی کیفیت سے گزرتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ انسان سب لوگوں سے دور کسی نئی دنیا میں جائے، جہاں نہ کوئی دوست ہو اور نہ کوئی دشمن۔ شور کرنے والے اچانک خاموش ہو جائیں،
تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں خوف آتا ہے۔ پتہ ہے سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہوتا ہے؟ مانوس لہجوں کا بدل جانا، جانی پہچانی نگاہوں کا پھر جانا، اپنائیت کو اجنبیت کا سفر طے کرتے دیکھنا۔ جب کسی کو چیخ چیخ کر احساس دلاؤ گے کہ تم میرے لیے اہم ہو تو وہ اپنے آپ میں بڑا ہوتا جائے گا اور تم اس کے لیے غیر اہم ہوتے جاؤ گے۔ میں ایسے معاشرے کو کیا نام دوں جہاں پر فلموں ڈراموں میں موجود درد و تکلیف پر رونا آ جاتا ہے، مگر اصل زندگی میں کسی کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ کوشش کرے زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو گھسٹ لو، لیکن واپسی کا کبھی نہ سوچو۔ اس دنیا کی اصل کامیابی اپنے اللہ کو راضی کرنا اور اپنی موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔